اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ راویوں نے روایت کی ہے کہ توریت میں مذکور ہے اور اہل توریت کو معلوم تھا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کا سفید پشمی جبہ ہے، جب عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں مکے میں پیدا ہوئے، اور ان کے پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے اور وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کر کے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مار ڈالنے کو مکے میں آ کر ایک مدت رہے، آخر ان کا کچھ نہ کر سکے اور ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا رہے، اور جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو جاتے تھے۔ اس میں یہ دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دو پارہ ہو کر ایک پارہ مشرق کو جاتا رہا اور ایک پارہ مغرب کو، پھر ایک لہجے کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے جا کے یہ حال بیان کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ مدت ہوتی ہے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سلسلہ نور میری پشت سے نکل کر چار حصے ہو کر چار طرف گیا، ایک حصہ طرف آسمان کے اور ایک حصہ طرف زمین کے، اور ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو، پھر سب آگے ایک درخت سبز بن گیا، اور ایک شخص کو دیکھا نہایت پاکیزہ شکل اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں پیغمبر آخر الزماں ہوں۔ یہ سن کے میں خواب سے بیدار ہوا اور صبح کے جا کے حنون سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، جتنے نبی جان اور نبی آدم ہیں سب ان میں ایمان لائیں گے، سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور سے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں میں منتشر ہوئی، یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر مکے میں جا کر مدتوں تک رہے۔ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کی طرف تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے کو ننگی تلوار کے میدان کی طرف چلے۔ اتفاقاً وہب بن عبد المناف جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب یہود مارنے آتے ہیں، تب پشت و پناہ ان کے ہوئے اور آسمان کی طرف جب نظر کی، دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے بدصورت آدمی کے ہاتھ میں تلواریں لے کر ان یہودیوں کو مارنے کی قصد سے آتی ہیں۔ بس ایک لہجہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کے ان یہودیوں کو مار ڈالا، اور وہب ابن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں بیوی سے جا کے کہا تم عبد المطلب سے جا کے یہ بات کہو کہ میری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیعہ کر دو۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کے یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کر دو۔ تب عبد المطلب نے قبول کیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعہ آمنہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اور قریش کی عورتیں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھی، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خبر سن کر غم میں اس کے سب بیمار ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے غم سے 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر کی شب میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب سے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رحم میں آیا، اور اسی شب کو رضوان پر حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دو، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے ننگوسار ہوئے، اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، پامال ہوا، اور سب کا سردار شیطان العین مشرق سے مغرب کو جا کے دامن کوہ میں چلا چلا کے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کے تمام شیاطین وہاں جمع ہو کے کہنے لگے اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ کیا مصیبت تم پر پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اتنے روز نہ تھا، اب ان کا ظہور قریب ہوا۔ جب وہ پیدا ہوں گے سارے جہاں کی مخلوق ان کے تابع ہوگی، دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور لات و عزیٰ کو ہمارے باطل کرے گا۔ تمام خلق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوں گے، اور ان کے واسطے خدائے تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا، مردود کیا۔ اب اگر سر پتھر پر یا پتھر سر پر مارو گے تو بھی کچھ نہ ہو سکے گا۔ تب دیووں نے اس سے کہا
کہ تم خاطر جماعت سے رہو، جس طرح سے ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور لات و عزیٰ کی عبادت ان سے کروا دیں گے، ہرگز خدا کی راہ چلنے نہ دیں گے۔ تب اس سردار شیطان نے کہا کہ تم کس طرح ان کو خدا کی راہ سے بھٹکاؤ گے؟ ہم کو کہو وہ تو راہ نیک اختیار کریں گے، نہیں منکر سے باز رہیں گے، خیرات زکوٰۃ صدقہ راہ للہ دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب دیووں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کسی کام میں مغالطہ دے کر فریفتہ کریں گے اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے اور زاہدوں کو زہد کی غروری میں ڈالیں گے اور صاحب طاعت کو ریاکاری میں خواہش دلا دیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا جب علم و زہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے، راہ راست سے بہکاؤ گے؟ دیووں نے کہا ہم ان کو ہوا و حرص کی راہ میں شہوت دلوائیں گے، اسی طرح ہماری مطابقت وہ کریں گے، وہ ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تبھی سردار لین نے کہا اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی، خبر ہے کہ اسی زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا، لوگ مارے بھوک کے عاجز تھے، کھانے بغیر مرتے تھے۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ ہوئی تب خدا کی رحمت سے پانی برسا، زمین سیراب ہوئی، تمام اشجار تازہ ہوئے، میوے پھلے لوگ کھانے لگے، تب تنگدستی قحط کی جاتی رہی، راحت آئی، جتنے وہ خوش و طیور، مور و ملغت اور خانہ کعبہ جوانان دونوں جہاں کا ہے، سب کوئی بشارتیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دینے لگے کہ ظہور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ چند روز کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا، تب زمین و آسمان سے آواز آئی یا رب تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوا، جناب باری سے خطاب آیا کہ اے فرشتوں، زمین و آسمان کے ان کا نگہبان اور معین اور پالنے والا میں ہوں، اس کے والد سے کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو اور کہو نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے سسرے عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے بیان کیا، انہوں نے اس تعبیر اس خواب کی بیان کی اور کہا کسی سے یہ راز مت کہو۔ مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق کے تولد ہوئے، اور جو عجائبات قریب شب تولد میں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھی سو بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت ولادت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکیلی تھی، کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی، وہ ڈر گئیں اور متحر ہوئیں اور بولی الہی یہ کیا ہوا؟ اور ایک مرغ ہوا سے آ کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سر ملنے لگا، تب دہشت جاتی رہی اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ کچھ شیرنی لا کے مجھ کو دی، میں کھا گئی، اور ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا، بعد اس کے کئی عورتیں دیکھی بہت خوبصورت، میں نے دریافت کیا تھا کہ شاید عبدالمناف کی بیٹیاں ہیں، بہت خوش ہوئی کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں، پیچھے معلوم ہوا وہ نہیں اور کوئی اجنبی ہے، میرے پاس آ کے مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آسیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرعون کی بی بی مومنہ تھی، وہ دونوں خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کے میری تہنیت کو آئی، اور ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کے چشم سے پوشیدہ رکھو، اور دیکھا کئی آدمیوں کو ہاتھوں میں اپنے سیلاب چیے آفتابہ چاندی کا اور عطریات خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے ہوا پر معلق کھڑے ہوئے ہیں، اور مرغ سب ہوا کے کہاں سے میرے گھر پر آئے، چونچیں ان کی زمرود سبز کی اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے، ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئی، اور 3 عالم بادشاہی میں نے دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے۔ اس وقت تکلیف مجھ پر غالب ہوئی اور یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اور سایہ چتر ہمایوں بنی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر خاکساروں کے پڑا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے اور پیشانی روشن اپنی اوپر زمین کے رکھ کے سجدہ گزار بدرگاہ پروردگار ہوئے، بعد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف مناجات کی اور یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انا
محمد رسول اللہ۔ بعد اس کے ایک ابر سفید آ کے میری گود سے ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا روشن و منور ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں تاگا پرو سکتا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، دکھاؤ، تاکہ تمام خلائق میں نام ان کا ظاہر ہو۔ اور ایک ابر سفید نمودار ہوا، اس سے آواز آئی کہ پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہر دو جہاں کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کون و مکان کے ہیں، ان کی حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ یہ آواز سن کے میں متعجب ہوئی، پھر 3 شخص کو دیکھا، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے روشن تھا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے اور اسی ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس آفتابے کے پانی سے سر و تن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کے ان کو دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی، پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کے میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں کچھ دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو علم لدنی بخشا، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم آپ کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص ان میں سے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کے، جیسے کہ کبوتر دانہ کھلاتا ہے اپنے بچے کو، ویسے ہی منہ پر رکھ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے سب آپ کو عنایت کی۔ پھر کئی شخص آ کے میری گود میں سے آپ کو اٹھا لے گئے، میں اکیلے گھر میں متفکر رہی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لائے، چہرہ ان کا مانند مہتاب چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کے کہا، بشارت ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تو آپ کی امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم عاصی گنہگاروں کو ان کی امت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب تولد میں مکے میں تھے۔ کہا عبد المطلب نے کہ آدھی رات کو میں نے شب تولد میں ایک آواز سنی، جب آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ فرشتے سب تکبیر کہہ رہے ہیں، اور بتوں کو دیکھا زمین پر گر کے سب ٹوٹ گئے۔ پھر دوسری ایک آواز آئی، بشارت بعد اہل زمین نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دھلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ اس وقت حرکت میں آیا، سجدہ کیا، مگر اس وقت مجھ کو شکر خواب تھا، نیند سے اٹھا اور دل میں کہا کہ دیکھا چاہیے کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے نبی شبیہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا اور مروہ کو دیکھا، وہ لرزے میں ہیں، اس کے دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش مت ڈرو۔ پس میں اس سے ہولناک ہوا اور چپکا ہوا رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ دار ہوا۔ یہ دیکھ کے میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاؤں، کیا ماجرا ہے سو دیکھوں۔ بہت کوشش کر کے میں ان کے دروازے پر گیا، بوئے مشک و عنبر عود کی پائی، اور ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر سنبھلا۔ 2 چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، چونکہ وہ جائے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ نور نہ دیکھا۔ اس وقت میں چاہتا تھا کہ گریباں اپنا پارا پارا کروں۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ بولی جاگتی ہو۔ میں نے کہا، وہ نور جو آپ کی پیشانی کے دونوں چشم کے درمیان پیشانی پر تھا کیا ہوا؟ بولی، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ، دیکھو۔ بولی، آج دیکھا نہیں سکوں گی۔ میں نے کہا، کیوں؟ بولی کہ جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا، ایک شخص غیب سے آ کے مجھ کو کہنے لگا کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی میں نے شمشیر میان سے کھینچ کے کہا کہ کس نے تم کو منع کیا، اس کو لاؤ وإلا تم کو مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو جلد دکھاؤ۔ تو وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، حجرے میں آ کے آپ دیکھیے، صوف اور پرچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ لڑکے کو دیکھوں، وہیں حجرے سے ایک مرد محیب شکل نکل آیا، ایسا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، لڑکے کو دیکھنے کو۔ وہ بولا، اس وقت نہ جاؤ، دیکھ نہیں پاؤ گے جب تک کہ فرشتے ان کی ملازمت سے فراغت نہ پائیں گے۔ اس وقت بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔
یہ بات سن کے میرا بدن کانپنے لگا اور شمشیر ہاتھ سے گر پڑی۔ وہاں سے پھرا دیکھنے نہ پایا اور چاہا کہ قریشیوں کو جا کے ان کی خبر دوں۔ زبان میری بند ہو گئی، ایسی کہ 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ مرغ سبز اور ابر سفید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سایہ دار ہوئے تھے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ستر الہی تھا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے اس وقت سنا کہ آسمان و زمین سے یہ آواز آئی، یا معاشر الخلائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا اشرف الانبیاء ہے، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں وہ ہے۔ منقول ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے اس وقت تمام بت جہاں کے شکستہ ہو گئے اور آتش کدہ فارس 1000 برس کا بجھ گیا۔ نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے اور لات و عزا گر پڑے۔ مصرائے تزلزل و آریما کسرا فتات۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تولد تک 42 برس سے اوپر گزرے تھے، اور زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1800 برس، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 2800 برس، اور زمانہ ابراہیم علیہ السلام 3800 برس، اور بعض روایت میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ آدم علیہ السلام کو 6163 برس گزرے تھے، یہ لب ایسر میں لکھا ہے، اور بعض روایت میں 6750 سال گزرے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت رسول خدا خاتم النبیین رسول خود رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے ہمارے رسول خدا خاتم النبیین رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے تک، اور کرسی نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے محمد، اور کرسی نامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنابہ بن حزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک کہ نزدیک محدثوں کے محقق ہے، اور عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک روایت میں بہت اختلاف ہے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ عدنان بن عد بن عودن بن حمیسی بن سلمان بن ثابت بن حمل بن خیدرہ بن حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن طریق مشہور آذرین، آخور بن شارق بن ارغوں بن خفاتہ بن غابرین، شانق بن ارفقشد بن سالم بن نوح بن مالک بن منوشلق بن اخنوق بن بیارو بن حضرت ملاحل بن قیانن بن انوش بن شیس بن حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہب بن عبداللہ مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ، اور مرہ سے آدم علیہ السلام تک حضرت کی والدہ شریفہ کا نسبہ نامہ بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، اس واسطے یہاں پر تکرار نہ کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔